بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جیسے ہمیں اندازہ کیا مطلب ہم سب جانتے ہی ہیں کہ ہماری کوشش یہ ہے شروع سے کہ ہم تزکیے کے لیے، اپنے نفس کے تزکیے کے لیے اور اللہ کے ذکر میں دوام کے لیے، اللہ کی حضوری میں رہنے کی خاطر وہ تعلق باللہ کو اساس بناتے ہیں۔ یعنی یہ سامنے ایک بات ہے، ظاہر ہے کہ ہم ہی نہیں کرتے، سبھی ایسا سمجھتے ہیں، سبھی ایسا جانتے ہیں، اور جو بھی اپنے نفس کو اخلاص اور تقوی کے سانچے میں ڈالنا چاہتا ہے وہ ساری کوشش اسی مقصود کو نظر میں رکھ کے کر رہا ہوتا ہے کہ میں اللہ سے تعلق میں خالص ہو جاؤں، صادق ہو جاؤں، اور اللہ مہربانی فرما دے تو کامل بھی ہو جاؤں۔ تو سبھی جانتے ہیں، اور کیونکہ یہ فطری علم ہے، یہ فطری اویئرنیس ہے کہ ہمارے اندر پیدا ہو جانے والی بے شمار بھی خرابیاں ہوں تو ان کا علاج بس ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق کو سچا کرو، سچائی کی اسی تعریف اور تعبیر کے مطابق جو تم جانتے ہو، جو تم سمجھتے ہو۔ یعنی تمہارے ذہن میں تعلق میں سچائی کا جو بھی مطلب ہے اسی مفہوم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق سچا کرو، یعنی خالص کرو۔ تو دور جدید میں خاص طور پر بہت سارے اسباب کی بنا پر انسانوں میں تعلق کی حس کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے، اور تعلق کا شعور بہترین ذہنی حالتوں کے طور پر موجود نہیں ہے ہمارے شعور میں۔ تو یہ مطلب یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن یہ بہرحال یہاں سے لے کر وہاں تک، مشرق سے مغرب تک سب کو یہ احساس ہے کہ ہماری معاشرت بھی کھوکھلی ہو رہی ہے، ہمیں انسانی جذبات کے اظہار کا ماحول نہیں مل رہا، ہمارے اندر سے بعض احساسات محبت وغیرہ کے کمزور پڑتے پڑتے غائب ہوتے جا رہے ہیں۔ اور وہ سارتر کا جو جملہ ہے جو اس نے 1960s میں شاید لکھا تھا، وہ اب صادق آتا جا رہا ہے کہ ادر از ہیل، دوسرا ہمارے لیے جہنم کی طرح ہے۔ مطلب ہمیں دوسرے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہمیں اپنی وجودی جو خلوت اور پرائیویسی ہے اسی میں رہنا ہے، کسی دوسرے کے حوالے کے بغیر، کسی دوسرے کی ضرورت محسوس کیے بغیر، بلکہ یہاں تک کہ کسی دوسرے کا تصور بھی ذہن میں لائے بغیر۔ تو وہ اب رفتہ رفتہ ہم اس راستے پر چل پڑے ہیں کہ ہم یہاں تک اب ہو گیا ہے کہ خود اپنے نفس سے، اپنے آپ سے تعلق بھی جو ہے وہ گرم جوشی کے ساتھ نہیں ہے، کنسرن کے ساتھ نہیں ہے، اور خود اپنے شعور کے ساتھ نہیں ہے۔
ظاہر ہے کہ جب آدمی کا شعور ذات کمزور پڑ جائے گا تو اس کا اپنے ساتھ تعلق بھی کمزور پڑ جائے گا، احساس میں بھی اور ذہن میں بھی۔ تو ایک عجیب طرح کے خلا میں ایک روبوٹک حرکت اور مصروفیت کے ساتھ زندگی گزاری جا رہی ہے۔ مطلب ہم نے جیسی جیسی مصروفیات پال لی ہیں وہ انسانی نہیں ہیں، وہ مشینی مصروفیات ہیں۔ تو لیکن بس وہ ہو گیا۔ تو اب یہ مطلب یہ کہ بہت سارے اسباب ہیں، بہت ساری ہماری کوتاہیاں ہیں، بہت سارے حالات کے دباؤ ہیں، لیکن ان سب کا بہرحال نتیجہ یہی نکلا کہ اب ہمارا پورا نظام تعلق وہ جو ہے وہ جیسے بے حسی اور غائب دماغی کا شکار ہوتا جا رہا ہے۔ مطلب آپ دیکھ لیجئے کہ چلو ایک ہوتا تھا پہلے معاشرت میں معاشرتی نظام تعلق پڑوسی سے تعلق کی بنیاد پر چلتا تھا، اسی طرح خاندان کا نظام تعلق وہ ماں باپ سے تعلق کی اساس پر قائم ہوتا تھا۔ تو اور پھر اسی طرح اپنے نفس سے اپنے آپ سے تعلق وہ ایثار کے موقع پر کھڑے ہو کر عاجزی کی پوزیشن لے کر تعلق باللہ کی اصل سے پھوٹتا تھا۔ یعنی وہ میرا اپنے بارے میں کوئی بھی تصور تعلق باللہ کے احساس میں کے بغیر نہیں تھا، تعلق باللہ کے خیال کے بغیر نہیں تھا۔ تو یہ ایک فطری جو ہے وہ اسکیم آف ریلیشن شپ تھی جو چلتی رہی تھی اور غلطیوں سے، کوتاہیوں سے، غفلتوں سے، کمزوریوں سے متاثر نہیں ہوتی تھی۔ لیکن اب تو صورتحال یہ کہ مضبوطی، نیکی، خیر، ذہانت، عقل، اخلاق، یہ سارے جو مثبت چیزیں ہیں یہ بھی اللہ سے غفلت میں اضافہ کر رہی ہیں، اللہ سے لا تعلقی کی رفتار کو بڑھا رہی ہیں۔ تو اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سارا ماحول ایک طرح سے ڈی ہیومنائزیشن کا ہے، یعنی آدمی اپنی آدمیت سے چھٹکارا پانا چاہ رہا ہے۔ تو وہ اب جیسے مشین بننا چاہ رہا ہے، اور جیسے مشین کا کوئی سیلف ہوڈ نہیں ہے، مشین کے لیے کوئی میں اور تو نہیں ہے۔ تو بس اسی منو تو سے آری ماحول میں دوسرے سے نفرت اور بے حسی کا تعلق رکھنے کے عزم کے ساتھ اب انسانی تنہائی بھی استوار ہوتی جا رہی ہے، اور انسانی معاشرت بھی اسی سانچے میں ڈھل کر، اس بھٹی میں، اس فرنس میں ڈھل کر راکھ ہوتی جا رہی ہے۔ تو ہم لوگوں کو بہت بڑے بڑے مسائل ہیں۔ مطلب ہم لوگوں کو جیسے پہلے لوگوں کو ہوتا تھا کہ کچھ سادہ سے اخلاقی مسائل ہوتے تھے، کچھ سادہ سے عملی مسائل ہوتے تھے، یعنی مسئلے کو پہچاننا ہر ایک کے لیے آسان تھا، اور مسئلے کا حل مشترکہ طور پر ہر ایک کی دسترس میں ہوتا تھا، وہ مسئلہ چاہے دنیاوی ہو چاہے دینی اور روحانی ہو۔ تو وہ مسائل، اب مسائل میں بھی ایک عجیب پیچیدگی پیدا ہو گئی ہے کہ اب مسئلے کو سمجھنا ایک معمے کو سمجھنے کی جیسا ہو گیا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ہم مسئلے کو
اپنے مسائل کو آدمیوں کی طرح محسوس تھوڑی کرتے ہیں، ہم تو مشینوں کی طرح اسے لیتے ہیں مسائل کو کہ ہمارا کوئی پرزہ خراب ہو گیا ہے۔ تو اس وجہ سے ہم نے مطلب آدمیت کے زاویے سے اپنے آپ کو جب ہم نہیں دیکھتے تو ہم اپنے مسائل، ظاہر ہے ہمارے ذہن میں بچی کچی آدمیت کی حدود اور شرائط تو ابھی ہے نا، تو بچا کچا آدمی جو فی الحال ذہن میں ہے وہ باقی اپنے مشینی نظام میں آنے والے خلل کو نہیں سمجھ پا رہا۔ بس مسئلے ہمارے اس طرح کے عجیب طرح کے پیچیدہ سے مسائل، اور پھر ہر وہ چیز جو آدمی کے جوہر تعلق سے مطلب ریلیٹڈ ہو، اس میں ہر کمزوری کے ہمارے پاس 10 عذر ہیں۔ مطلب یہ کہ بھائی تم ماں باپ کے ساتھ کیوں نہیں محبت رکھتے؟ جو ایک معیاری محبت ہے ماں باپ کے ساتھ، وہ کوئی بہت سبجیکٹو، کوئی بہت انڈیویجول اور سبجیکٹو تھوڑی ہے، یعنی انسانوں کے اخلاقی اور جذباتی فضائل بھی وہ آبجیکٹیفائڈ اقدار کی طرح ہوتے ہیں، پرسنل نہیں ہوتے۔ مضبوط انسانوں کا معاشرہ اور انسانوں کا نظام تعلق محکم ہو تو ماں باپ سے محبت سب ایک طرح سے کرتے ہیں، ایک طرح سے محسوس کرتے ہیں، ایک طرح سے اس کو اہمیت دیتے ہیں، اور اس کے احساس سے لے کر شعور تک کے تمام حالتیں جو ہیں وہ بہت آبجیکٹیولی معاشرے میں موجود ہوتی ہیں۔ تو وہ سبجیکٹیوائز نہیں ہوتا، سبجیکٹیوائز ہونے والا تعلق اللہ کا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اس میں یہ کہ ہر آدمی کے حال الگ ہو سکتا ہے۔ تو خیر، تو اب یہ کسی سے کہو کہ بھائی ماں باپ کا خیال نہیں رکھتے، تم یہ 12 بجے تک یہ سب فون پہ لگے رہتے ہو اور تم نظریں اٹھانا بھول گئے ہو، مطلب اتنا زیادہ انہماک تم نے پیدا کر لیا ہے، تو وہ اس کا کو بڑا کنونسنگ عذر پیش کر دے گا۔ تو مطلب یہ کہ اول وہ اس بات کو، اپنی اس کمی کو محسوس ہی نہیں کرے گا کہ ماں باپ سے محبت کا نہ ہونا ایک وجودی بحران ہے، یعنی جو آدمی کی انسانیت کو باطل کر سکتا ہے یا کم از کم کرپٹ کر سکتا ہے، وہ اس کی اہمیت کو سمجھے بغیر، بھائی ایسے ہی جیسے کوئی کسی کا بھائی تم پان والے کے پاس جاتے ہو تو اس سے تمہیں محبت کیوں نہیں ہے، بھائی اس طرح کی سمجھتے ہیں وہ، ماں باپ کا بھی ایسا ہی ہے۔ اب جو آدمی اپنے فوری ایسوسیشنز کو، اپنے امیجیٹ ریلیشنز کو نہ نبھا پائے، اور اس کا مطلب محبت کی قوت سے جو حق ادا ہوتا ہے وہ حقوق ادا نہ کر پائے، تو وہ ظاہر ہے کہ وہ تو گویا اس کے اندر حصے تعلق نزع کی حالت میں ہے، اور وہی وہ حصے تعلق کی اس حالت کو پہنچنے کے نتیجے میں تعلق باللہ بھی مطلب مجروح ہوا ہے، کیونکہ میری صلاحیت تعلق تو ایک ہی ہے جو میرے متعلقین کے مرتبے کے مطابق ان کے لیے استعمال ہوتی، میں ان پہ صرف کرتا ہوں۔ بیٹے کے لیے الگ انداز ہے، باپ کے لیے الگ انداز ہے، استاد کے لیے الگ انداز ہے، وغیرہ وغیرہ، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بالکل الگ انداز ہے، اور پھر اللہ کے لیے بالکل ایسا انداز ہے جو ایکسکلوسیو نہیں ہے، آل انکلوسیو ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا تعلق آل ایکسکلوسیو ہے اور محبت کا، لیکن اللہ سے میرا جو تعلق محبت ہے وہ آل انکلوسیو ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ محبت مجھے اکساتی ہے آپ کو محبوب بنانے پر۔ مطلب میرا جو بھی محبوب ہے، بچہ ہو، باپ ہو، ماں ہو، دوست ہو، وہ سب محبت الہی کے مادے سے میرے محبوب ہیں۔ تو اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ انکلوسیو ہوتی، تو وہ بھی اب مطلب اس کی زد میں ہے۔ تو اب ہمیں مطلب میری رائے میں اپنے پوزیشن درست کرنی چاہیے، اپنے آپ کو مطلب جیسے ایڈٹ کرنا چاہیے، اور جو فضول چیزیں ہمارے اندر جمع ہو گئی ہیں انہیں مطلب منسوخ کر کے دوبارہ اپنے آپ کو اپنے پچھلے میں پر استوار کرنا چاہیے۔ وہ سابقہ میں جو ہمارے دین نے ہمیں عطا فرمائی تھی، ہماری تہذیب نے اسے محفوظ رکھا تھا، تو وہ اب آپ کبھی غور کیجئے کہ نفسیاتی جیسے آدمی ہوتا ہے اس کی نفسیات ہوتی ہے، نفسیات میں جو اچھی بری باتیں ہوتی ہیں مزاج کی، ان کے کچھ اندرونی یا بیرونی محرکات اور اسباب ہوتے ہیں، تو وہ عام طور پر آرکیٹائپل ہوا کرتے تھے۔ مطلب ایک طرح کی کیفیت کا سبب ایک ہوگا چاہے اس میں 1000 آدمی مبتلا ہوں، تو لیکن خیر وہ الگ بات ہے۔ تو اب آپ کسی سائیکیٹرسٹ سے، کسی سائیکالوجسٹ سے، کسی کاؤنسلنگ کرنے والے سنجیدہ آدمی سے پوچھ لیجئے، تو اب مسائل کی کوئی بھی وجہ خدا نہیں رہ گیا، تو بلکہ مسائل کی وجہ خدا کو ماننے پر مجبور ہونا یہ رہ گیا ہے، تو وہ بھی 2-4 میں رہ گیا، ورنہ وہ مسائل کی وجوہات دوسرے ہیں۔ میرے نفس کی تشکیل کرنے والے رجحانات، محرکات کی فہرست میں اللہ کے ساتھ میرے تعلق کا حصہ اب نہ ہونے کے برابر رہ گیا ہے۔ اس وجہ سے ہمارے نفس میں ایک ایسی ہاریزنٹیلٹی پیدا ہو گئی ہے جو ہاریزنٹیلٹی ہمیں روبوٹ بنانے میں، روبوٹ بننے پر اکسائے جا رہی ہے روز بروز۔ تو بہت فکر کرنی چاہیے اس کے لیے، نہیں یہ کوئی محض واعظانہ یا صوفیانہ بات نہیں ہے، بہت آسان ہے، اپنے آپ کو اپنی فطرت تعلق پر دوبارہ سے کھڑا کر لو۔ یعنی اللہ نے تمہیں تعلق کی ایک فطرت دے کر بھیجا تھا، اور اس فطرت کو تمہارے شعور اور تمہاری طبیعت دونوں میں راسخ کر کے تمہیں خلق فرمایا۔ مطلب تعلق کو احساس بھی ہونا چاہیے، تعلق کو تصور اور ذہن میں بھی ہونا چاہیے، تو دونوں فطرت ٹرانسلیٹ ہوتی ہی ذہن اور طبیعت میں ہے۔ تو ہم نے تمہیں طبیعت کے حساب سے حصے تعلق دے دی، یعنی محبت، نفرت وغیرہ دے دی، اور ذہن کے اعتبار سے شعور تعلق دے دیا، یعنی جن جن سے تعلق ہے ان میں فرق مراتب کیا ہے وہ جاننا، ان کے حقوق کیا ہیں، ان کے آگے مجھے کیسے رہنا ہے، چھوٹا بن کے، بڑا بن کے، برابر کا بن کے، وغیرہ وغیرہ، اور پھر اس تعلق کے روحانی ثمرات کیا ہیں، دینی برکات کیا ہیں، یہ ذہن بتاتا رہتا ہے۔ تو اب وہ سب ظاہر ہے کہ اب تو یہ جیسے بہت ہی زمانہ ما قبل تاریخ کے انسان کی باتیں محسوس ہوتی ہیں، تو اب ہمیں اس میں کوئی بہت بڑا پروجیکٹ نہیں بنانا۔ آدمی پروجیکٹ بنانے لگے
اور جیسے آج کل کیا ہوتی ہے وہ ٹو ڈو کی لسٹ تیار کرتا رہے تو کچھ نہیں ہوتا. اصل چیز ہے اندر ایک زلزلہ سا آ جائے اور وہ زلزلہ ایسا ہو، وہ آتش فشاں پھٹ جائے اور وہ ایسا ہو کہ وہ بنجر زمینوں کو اس کا جلتا ہوا لاوا زرخیزی کی صلاحیت دے دے. بس ہمیں اس والکینو کو جو ہمارے اندر رکھا ہوا ہے ہمیں کہیں سے لانا نہیں ہے، اس والکینو پر جمی ہوئی راکھ اور یہ سب کاٹ کباڑ ہٹانا ہے تاکہ وہ اپنے معمول کے مطابق اپنا لاوا اگلے اور وقتاً فوقتاً اگلتا رہے، تاکہ میرے قلب، میرے ذہن، میرے روح کے جو ویسٹ لینڈ ہے یہ ان میں زرخیزی کی استعداد پیدا ہو جائے. تو وہ مجھے مطلب بھائی سب یہ عمل کرنا یہ صرف سننا اور کہنا نہیں ہے، سب عمل کرنا، ورنہ یہ سب اظہار مطلب یہ سب ہمارے اوپر اللہ کی گرفت میں اضافہ کرتی ہے ہر وہ اچھی بات جس پر عمل نہ ہو. تو یہ بھائی کرنا ہے. سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو اپنا عاشق بناؤ، اپنا محب بناؤ، ان کا عاشق بن کر. میں پورے یقین سے انشاءاللہ یہ کہہ رہا ہوں کہ صرف ماں باپ کے جذباتی حقوق، ماں باپ کے احساساتی حقوق ہم ادا کرنے کے لائق ہو جائیں اپنے دل سے، اپنی طبیعت سے، اپنے وقت سے، تو انشاءاللہ پورے نظام تعلق میں درستی کی لہر دوڑ جائے گی. پورا نظام تعلق جو مردہ ہو چکا ہے اس کا ایک جو مطلب اس کی پوری نیٹ ورکنگ فعال ہو جائے گی، زندہ ہو جائے گا. تو کچھ نہ کرو فی الحال، صرف یہ کرو کہ ماں باپ کے عاشق بنو، اور ہمارا جو دین ہے، ہماری جو تہذیب ہے اور ہماری جو ریلیجس سائیکی ہے، یعنی ہم مسلم سائیکی جو ہے، وہ جو دنیا میں تعلق کا، حاضر تعلق کا پورا دار و مدار والدین کے ساتھ تعلق پر رکھتی ہے. کہ ماں باپ کی مرضی سے ہونے چاہیے آپ کے دوست، ماں باپ کی مرضی سے ہونی چاہیے آپ کی شادی، ماں باپ کی مرضی سے ہونی چاہیے آپ کی اولاد کی تربیت، اور ماں باپ سے بچنے والا وقت آپ کا ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ بچا کچا وقت ان کے لیے ہونا چاہیے. مطلب اس جذبے سے رہیں. پھر چاہے ظاہر مصروفیتیں ہیں، کوئی دوسرے شہر جاتا ہے، وہ سب ہوتا رہتا ہے، لیکن جیسے دوسرے شہر جا کر آپ کو اپنے بچے یاد آتے ہیں شدت سے، تو اس سے زیادہ شدت سے والدین کی جدائی محسوس ہونی چاہیے. تو اس تعلق کو بحال کریں، اس کو دینی فریضہ سمجھیں، اس کو ایمانی واجبات میں سے سمجھیں، اس کو ایمانی ضرورت سمجھیں، کیونکہ اس پر انحصار ہے تعلق باللہ کا. مطلب وہ آدمی جھوٹا ہے جس کو والدین سے تو محبت نہ ہو اور وہ دعویٰ کرے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، مجھے اللہ سے محبت ہے، مجھے فلاں سے محبت ہے. وہ جھوٹا ہے. وہ صرف ایک محبت میں سچا ہے، وہ دنیا اور اولاد کی محبت ہے. وہ بھی اولاد کی محبت بھی دنیا کی محبت کا وہ ہے ضمیمہ. وہ
یہ بالکل نہیں بھائی، اس میں بس آپ سمجھ لیں کہ اولاد بعد میں، ماں باپ پہلے، از روئے حقوق بھی اور از روئے جذبات بھی۔ مطلب یاد رکھنا، دنیا میں کوئی ایسے لوگ، ایسی رشتے جن کے اخلاص پر شبہ کرنا حرام ہے، ان میں یا تو وہ ولی اللہ ہے جو آپ کو بھی اللہ والا بنانا چاہتا ہے، یا پھر آپ کے ماں باپ ہیں، پھر آپ کے بھائی بہن ہیں، پھر اولاد آتی ہے۔ تو یہ بھائی اس کو بحال کرو تاکہ ہم جو ہے کہ ایک سیٹینک اینستھیزیا میں وہ بے ہوش پڑے ہیں، اس کا اثر ختم ہو جائے۔ دوسری بات ایک طرح سے جڑی ہوئی ہے اس پہلی بات سے، لیکن وہ جوڑ ذرا دقیق ہے، باریکی کے ساتھ ہے، تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اب یہ ایک دوسری بات ہم شروع کر رہے ہیں، اور وہ بات یہ ہے کہ ہم میں اکثر لوگ ایک مشکل کا شکار ہیں، ایک روحانی بحران میں مبتلا ہیں، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ آدمی اللہ کو مانتا ہے، مطلب اس کے ماننے پہ کوئی شک نہیں ہے، وہ اپنے ماننے کو عزیز رکھتا ہے اور نہ ماننے کا وہم بھی نہیں آنے دیتا اپنے ذہن میں، مطلب اس کے ذہن میں آتا بھی نہیں ہے، مطلب اللہ کو پورا مانتا ہے، اور پھر یہ کہ اس کے اللہ کے احکام کی تعمیل بھی پابندی اور باقاعدگی سے کرنے کی کوشش کرتا ہے، سچی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کوشش کے کرتے ہوئے بھی اس کی حالت غفلت کی اور بے حسی کی سی رہتی ہے، اور اس میں اللہ کے مطلب یہ جو مسئلہ ہے یہ اب ہماری اکثریت کا مسئلہ ہے کہ ہمارے ایمان پہ شبہ نہیں کیا جا سکتا، ہماری فرما برداری پر انگلی نہیں رکھی جا سکتی، مطلب سب ہو رہا ہے، ہم گناہ سے بچ رہے ہیں، ہم نیکی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم 5 نمازیں مسجد میں پڑھتے ہیں، ہم تلاوت دن میں 2 مرتبہ کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، مطلب جو بھی ظواہر ہیں دین کے ان سب کو باقاعدگی سے نبھاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری عبادت اور ہماری فرما برداری ہمارے اندر اللہ کے ساتھ تعلق کے احساس کو مسلسل رکھنے میں ناکام ہے۔ یہاں سے 2 باتیں، مطلب یہاں سے ایک اہل ایمان میں ایک تقسیم کے بارے میں الہی حکمت کا ہمیں اپنی اوقات کے مطابق کچھ اندازہ ہوتا ہے، اور وہ ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں اس کا مقرب بننے کے لیے، یعنی وہ لوگ اللہ کے حکم پر چلتے ہیں، اللہ کی فرما برداری میں کوئی بڑا رخنہ نہیں آنے دیتے، نمازیں بہت اچھی طرح پڑھتے ہیں، ان کا مقصود ان سب چیزوں سے یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، اس کی رضا نصیب ہو جائے۔ تو مطلب آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ ان کا مزاج اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ ہر حکم کو، یعنی اللہ کے ہر حکم کو، چاہے وہ نماز کا حکم ہو، سچ بولنے کا حکم ہو، کچھ چیزوں سے بچنے کا حکم ہو، چاہے اس حکم کی نوعیت اخلاقی، قانونی، اعتقادی کوئی بھی ہو، تمام طرح کے احکام کو وہ اس پہلو سے لیتے ہیں اور اسی پہلو سے سمجھتے ہیں کہ اللہ کا ہر حکم اللہ کا یقینی مظہر ہے، یعنی بلا آمیزش مظہر ہے، اللہ کا ہر حکم اللہ کا مظہر ہے۔ تو اللہ اپنے احکام سے ظاہر ہے کہ بہت قطعی اور 2 ٹوک انداز میں ظاہر ہے،
اور ہر حکم اللہ کا مظہر بن کے مجھے اللہ کا مقرب بننے والا یقینی راستہ فراہم کرتا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو اس روحانی لاجک پر کھڑے ہوتے ہیں اور ان کا مقصود عمل یا مقصود دین وہ اللہ کا مقرب بننا، اللہ کو راضی کرنے والا دوست بننا ہوتا ہے۔ مطلب ان کو جنت جہنم کا خیال زیادہ نہیں آتا۔ اب اسی طرح تعمیل حکم کرنے والا دوسرا طبقہ ہے جو اکثریت میں ہے اور ہمیشہ اکثریت میں رہا ہے، مطلب تاریخ امت میں۔ اس کے لیے حکم کی تعمیل اس لیے ضروری ہے یا حکم کی تعمیل کرتے ہوئے وہ دل میں یہ غرض رکھتا ہے کہ اس فرما برداری کے نتیجے میں وہ جہنم سے بچ جائے گا اور جنت میں اللہ اسے داخل کر دے گا۔ تو یہ بھی بالکل صحیح مقصود ہے، اور یہ مقصود بھی ایسا ہے، یہ غرض بھی ایسی ہے کہ اللہ اس سے خوش ہوگا کہ بندہ اس کی سب سے بڑی مادی اور روحانی نعمت یعنی جنت کا طالب ہے۔ تو یعنی اگر میں حلال و حرام کی تمیز کے ساتھ اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے زندگی گزار رہا ہوں اور اس پورے مجاہدے میں مسلسل مجاہدے میں میرا مقصد یہ ہے کہ آخرت میں مجھے جہنم میں نہ جھونکا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، تو یہ مقصد اور نیت اللہ کے لیے پسندیدہ بھی ہے، بلکہ اللہ ہی کی طرف سے تعلیم کی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر تاکید کی ہے کہ جنت کے طالب بنو۔ تو اب اس میں گہری حکمتیں ہیں، وہ کسی اور وقت عرض کریں گے۔ ابھی جیسے دو طبقات ہیں اہل ایمان کے، تو اب اگر صورتحال یہ ہو جائے کہ میرا تعلق کسی بھی طبقے سے ہو، مقربین سے ہو یا ابرار سے ہو، جنت کے لیے عمل کرنے والوں میں سے ہو یا مطلب اللہ کے حضور میں پہنچنے والوں میں سے ہو، ہم جس منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں اس منزل سے ہمارا تعلق خود ہمارے لیے قابل اعتبار نہیں ہے۔ مطلب کوئی اور تو بعد میں بتائے گا، ہم خود اس سے مطمئن نہیں ہیں۔ تو مثال طور پر میں جنت میں پہنچنا چاہتا ہوں اور وہاں پہنچنے کے لیے یہاں اپنے نفس کی پسندیدہ چیزوں کو چھوڑتے رہنے کی محنت کرتا رہتا ہوں، مشقت کرتا رہتا ہوں، اور جنت تک پہنچنے کے لیے قربانیاں دیتا رہتا ہوں، مگر اس کے باوجود جنت کا تصور یا جنت کے بارے میں ہر وقت جیتی جاگتی رغبت کا تجربہ مجھے نہیں ہے، تو یہ کمزوری کی بات ہے۔ اور یہ مطلب یہ تو پھر ایسا ہے کہ میں سارے کام ٹھیک کر رہا ہوں صورتاً، لیکن اس کا ایسنس نہیں ہے، کانٹینٹ لیس فارمز ہیں یہ، تو غائب دماغی سے ہو رہا ہے۔ تو اب وہ اللہ بڑا رحمان الرحیم ہے، وہ نیت کا اخلاص دیکھ کر غائب دماغی کی کیفیت کو انشاءاللہ ضرور نظر انداز فرمائے گا، لیکن ہمیں شرم آتی ہے نا کہ ہم اللہ کے لیے زندگی گزارنے بھیجے گئے تھے، اور زندگی گزارنے کا جو احوال ہیں وہ اللہ سے مخصوص نہ کر پائے ہم، اور اللہ سے تعلق کو محسوس نہ کر پائے ہم، تو یہ بڑی شرمندگی کی بات ہے نا۔ تو مطلب یہ کہ نقص کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک نقص ہے جس پر سزا نہیں ہے، وہ بلا اختیار ہوتا ہے، تو یہ اسی طرح کا نقص ہے، یہ ان نقائص میں سے نہیں ہے جو گناہ ہیں جن پر سزا ہے، لیکن بہرحال یہ شرمندگی کی بات ہے۔
اور اپنے نتائج کے اعتبار سے یہ خطرناک بات ہے کہ اگر ہم لوگ اسی حالت پر، اسی غائب دماغی اور بے اعتباری پر جمے رہ گئے تو پھر اللہ پر ایمان اگلی نسلوں کے لیے غیر اہم ہو جائے گا، مشکل ہو جائے گا، کیونکہ غائب دماغی بندے اور اللہ کے بیچ میں آ جائے تو اس کا پھیلاؤ جو ہے وہ پھر اللہ کو ماننے میں رکاوٹ بنتا ہے۔ تو بہرحال اب یہ ہمیں خود سمجھنا ہے کہ اب بھلا یہ بھی کوئی سمجھداری کی بات ہے کہ آدمی سفر کی مشقتیں اٹھاتا رہے لیکن منزل کے ساتھ اس کا تعلق کچھ نہ رہ جائے۔ یہ تو بالکل بے عقلی کی بات ہے نا، اور بلا وجہ کی محنت کیے جا رہے ہیں۔ تو جیسے حدیث شریف میں اس مفہوم میں آیا ہے نا کہ بعض لوگ روزہ رکھ لیتے ہیں لیکن انہیں سوائے بھوک پیاس کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا، یعنی یہ کہ وہ بھوکا پیاسا رہنے کی مشقت تو اٹھاتے ہیں اور ایک لا حاصل انداز سے محنت کرتے جا رہے ہیں، بھوک پیاس برداشت کرتے جا رہے ہیں، اور لا حاصل انداز یہ ہوتا ہے کہ وہ بھوک پیاس جس کے لیے اختیار کی ہے وہ اوجھل ہی رہتا ہے، اس سے کوئی تعلق محسوس ہی نہیں ہوتا، بلکہ یاد بھی نہیں رہتا کہ ہم اللہ کے لیے بھوک پیاس برداشت کر رہے ہیں۔ تو اب یہ خطرناک حدود شروع ہو گئی ہیں، مطلب یہاں گناہ بھی چھوٹا لفظ ہے۔ تو اب رفتہ رفتہ ہمارا یہ مزاج جو ہے وہ ہمارے اندر تیزی سے قوت پکڑتا جا رہا ہے کہ اللہ کو ماننے میں بھی ہمیں کوئی اشکال نہیں ہے، کوئی وسوسہ نہیں ہے، اللہ کے حکم پر چلنے کے لیے بھی ہم محنت کرتے رہتے ہیں، بلکہ جیسا میں نے عرض کیا بعض قربانیاں بھی دیتے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ سب کچھ ہم جس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، یعنی اللہ کی رضا یا اللہ کی مغفرت، اس کی کوئی زندہ طلب، کوئی سچی لگن، اس سے تعلق کا کوئی ایسا جذبہ ہمارے اندر شاید ہی کبھی سر اٹھاتا ہو کہ ہم سو رہے ہوں تو یہ جگا دے، ہمارے اعصاب سن پڑے ہوں تو یہ ہمیں اندر سے زندہ کر دے۔ تو اس طرح کے تجربات جو ہیں وہ ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ روز بروز مدھم پڑتے جا رہے ہیں، غائب ہوتے جا رہے ہیں۔ تو یہ مطلب میری رائے میں یہ غیر شرعی ہی نہیں، غیر فطری ہے، بعض مرتبہ غیر شرعی کسی عذر کی بنیاد پہ معاف ہے، لیکن غیر فطری کو اختیار کرنے کا کوئی عذر مقبول نہیں ہوتا۔ تو آدمی مطلب یہ کہ آدمی اگر منزل کی سچی طلب رکھتا ہے، اس کی طلب سچی ہو تو منزل بھی اس کے لیے اتنی ہی قابل تجربہ یعنی ایکسپیرینسیبل ہوتی رہتی ہے جتنا قابل تجربہ وہ راستہ ہے جس پر چل کے وہ منزل تک پہنچ رہا ہے۔ یعنی مسافر سچا ہو تو اس پر منزل راستے سے زیادہ ظاہر رہتی ہے، یعنی میں اپنے مقصود کے ساتھ تعلق میں صادق ہوں تو میری ساری فرما برداری، میری ساری عبادتیں خود کو کم ظاہر کریں گی، میرے حاکم اور میرے معبود کو زیادہ واضح طور پر ذہنی و احساساتی سطح پر کیفیت اور حالت کے روپ میں میرے آگے حاضر رکھیں گی۔ یعنی نماز پڑھ رہا ہوں تو کس کے لیے پڑھ رہا ہوں؟ تو نماز کے ارکان کا تجربہ دوران نماز میں یقیناً مجھے ہو رہا ہے، احساس ہو رہا ہے، ذہن میں ہے، کیونکہ اس کے بغیر تو نماز خراب ہے، لیکن نماز کو پورے تعدیل ارکان کے ساتھ پڑھنے والی توجہ رکھتے ہوئے بھی یہ نماز
اللہ کو گویا دیکھ لینے کی حالت اور نیت سے مغلوب ہے. یہ معیاری حال جو ہے نا، یہ اجتماعی سطح پر تو خاصا پہلے سے کمزور پڑ چکا تھا، لیکن ہمارے زمانے میں اس کے انفرادی نمونے بھی روز بروز کم ہوتے جا رہے ہیں. مطلب یہاں میں جیسے ایک تمثیل سی عرض کرتا ہوں، ایک فرضی سچویشن یا واقعہ عرض کرتا ہوں کہ جس سے یہ پتہ چلے گا کہ اس طرح کی کمزوری اور اس طرح کا روحانی بحران صاحب ایمان کے لیے غیر فطری ہے. اب اس میں وہ تمثیل یہ ہے کہ جیسے کراچی میں میرا گھر ہے، لاہور میں میری نوکری ہے، میں سال کے سال چھٹی لے کر بچوں کے پاس کراچی جاتا ہوں، اور کراچی جانے سے ایک دن پہلے ان کے لیے کچھ کھلونے بھی خریدتا ہوں. یہ میرا معمول ہے. تو جب کھلونے خریدتا ہوں، اس کھلونے پسند کر رہا ہوتا ہوں یا ان کی جانچ پڑتال کر رہا ہوتا ہوں، کھلونوں کو چھو رہا ہوتا ہوں، دیکھ رہا ہوتا ہوں، ان کی مطلب ان پر ان کے چیک کر رہا ہوتا ہوں کہ خراب تو نہیں ہیں، تو اس ساری توجہ کے باوجود، ان پر پورا ذہنی فوکس ہونے کے باوجود، غلبہ اپنے بچوں ہی کا ہوتا ہے. یعنی بچوں کے لیے، جن کے لیے میں یہ کھلونے پوری توجہ سے خریدنے کی کوشش کر رہا ہوں، تو اس پوری توجہ کے عالم میں بھی میرے احساس اور میرے مجموعی شعور پر جو غلبہ ہے وہ بچوں کی یاد اور بچوں کے احساس اور ان کی محبت ہی کا رہتا ہے. تو یعنی جن کے لیے میں کھلونے لے کر جا رہا ہوں، یہ ہر آدمی کے تجربے میں ہے اگر غور کرے. یعنی مقصد جو ہے وہ عمل پر، یعنی مقصد کو حاصل کروانے والے عمل پر تجربی طور پر اور احساساتی طور پر، یعنی امپیریکلی اور احساساتی طور پر بھی، ایموشنلی بھی غالب رہتا ہے. تو یہ مطلب کوئی ایسی بات نہیں کہ آپ کے ساتھ ہے میرے ساتھ نہیں ہے، یہ ہر آدمی کو اس کا تجربہ ہوگا، اور ہم آپ کی زندگی ان تجربات سے بھری ہوئی ہے. مطلب یہ ایسے تجربات نہیں کہ زندگی میں 2-4 مرتبہ ہوتے ہوں، ہماری آپ کی زندگی ان تجربات سے بھری پڑی ہے. آپ میرے دوست ہیں، آپ کو مٹھائی پسند ہے، میں آپ کے لیے مٹھائی لینے جا رہا ہوں اور بڑی دور جا رہا ہوں، اور یہ سفر مطلب اس کی مشقت، مٹھائی لانے کا، مٹھائی تلوانے کا، مٹھائی پسند کرنے، اور پھر واپسی کی مشقت، یہ سب کچھ میرے مشاہدے اور تجربے میں ہے، میں اس سے گزر رہا ہوں. لیکن یہ سب کچھ کرتے وقت آپ کی صورت اور آپ سے تعلق کی گرمی ان احساسات پر، یعنی مشقت کے احساسات پر حاوی رہتی ہے اور مشقت کو سبب راحت بنا دیتی ہے. تو ان معنوں میں میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے تعلق میں احساسات کی غیر موجودگی غیر فطری ہے. نہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ آدمی اللہ کے حکم پر عمل کرے اور بے حضوری کے ساتھ کرے، غائب دماغی کے ساتھ کرے، اور آدمی اللہ کی عبادت کرے اور احسان کے تسلسل میں نہ رہتے ہوئے کرے؟ بالکل غیر فطری ہے. تو جیسے آپ نے دیکھا ہوگا، دیکھا نہیں ہوگا تو سنا ہوگا، عام سی باتیں ہیں کہ جیسے لوگ مشقیں کرتے ہیں نا، وہ ایک فرض کے روشنی نظر آ جائے گی، نور نظر آ جائے گا، ایک فرضی سا مقصود بنا لیتے ہیں. تو اب جس نے سکھایا ہے اور جو یہ سیکھ رہا ہے کہ وہ نور جسے دیکھنے کے لیے مراقبہ کرنا ہے، کنسنٹریٹ کرنا ہے، وہ فرضی ہے، تخیل، وہ روشنی تخیل کا کرشمہ ہوگی. تو اپنے تخیل کا کرشمہ دیکھنے کے لیے وہ بے وقوف 2 گھنٹے کا مراقبہ کرتا ہے اور لائٹ کو اوجھل نہ رہنے دینے کی مسلسل کوشش کرتے کرتے
بالآخر اس موہوم، اس فرضی روشنی کو دیکھ لیتا ہے۔ تو بھائی وہ فرضی روشنی جس کا حضور بھی فرضی ہے، جس کا غیاب بھی وہم ہے، یہ آدمی اس کو دیکھ لیتا ہے، تو تم اس کو نہیں دیکھتے جس کا حضور بھی یقینی ہے، جس کا غیاب بھی حقیقی ہے۔ کبھی ذرا جذبے کے ساتھ ذہن کو ذرا سا جذباتی کر کے اس پہ غور کیجئے، تو بالکل نظر آ جائے گا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اللہ کو مانوں اور اللہ کے ساتھ بے حضوری کی زندگی گزاروں۔ اور یہ پھر یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ یہ جس حالت کی تمنا ہم کر رہے ہیں اور جس حالت کی تمنا میں آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، یہ حالت کوئی کاملین کی حالت نہیں ہے، یہ ان کے احوال کا ذکر نہیں ہے، یہ جنید و بایزید کا تذکرہ نہیں ہے۔ ہم تو یہ اللہ کو ماننے کا عمومی ادب، عمومی تقاضا اور فطری اصول بتا رہے ہیں کہ میں ظاہر ہے کہ میرے ایمان میں یہ بات ہے نا، میں جب اللہ کو مانتا ہوں تو اس کی شان و صفت کے مطابق مانتا ہوں، اور میں اس یقین کے ساتھ اللہ کو مانتا ہوں کہ اس سے کوئی شے اوجھل نہیں ہو سکتی، وہ مجھے میرے ہر حال میں دیکھتا ہے۔ تو ظاہر ہے وہ اللہ ہے، تو جیسے ہی میں نے اللہ کو اس صفت کے ساتھ مانا، تو میں بھلا اس سے بے حضور رہ سکتا ہوں، اس سے غافل رہ سکتا ہوں، اس کے تعلق سے بے حس رہ سکتا ہوں؟ بلکہ یہ تو دوسری بات، میں اس سے عارضی ڈسکنیکشن میں بھی رہ سکتا ہوں۔ مطلب یہ ناممکن ہے، ناممکن اس لیے ہے کہ یہ غیر فطری ہے۔ تو اگر میں اس غیر فطری جھنجٹ کا شکار ہوں اور یہ غیر فطری پھندے نے مجھے ایسا جکڑ رکھا ہے کہ نماز میں بھی نہیں کھلتا، تو پھر میرے ماننے میں کوئی نقص ہے، یا پھر میرے اندر نفس نے ایک ڈیوائڈ کھڑا کر دیا ہے کہ ماننے والا شعبہ الگ ہے اور نابینا رہنے والی قوتیں دوسری ہیں۔ نہیں، مانو بھی نابینائی کے ساتھ، بے حسی کے ساتھ، یہ دو الگ الگ چینلز ہیں، یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے رہیں تو حرج نہیں۔